بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ، خاص کر یہاں جب جھارکھنڈ کو آیا، یہاں جلسے کے مجمع کو دیکھا، ایک بات کی مجھے خوشی ہوئی کہ اتنی کثیر تعداد میں مجمع، دوسرے بات کا افسوس یہ ہوا ان تمام مجمع میں 80 سے 90% لوگوں کے چہرے پر داڑیاں نہیں ہیں، داڑیاں نہیں ہیں۔ کہاں گئی آپ کی داڑیاں؟ کہاں گئی یہ داڑیاں آپ کے؟ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کیوں بھائی آپ کو اس داڑھی سے نفرت ہے کیا؟ جانتے ہو یہ کون سی داڑھی ہے؟ یہ جنت میں لے جانے والا چہرہ ہے، میرے اللہ کا محبوب چہرہ ہے، میرے اللہ کا پسندیدہ چہرہ ہے۔ سارے انبیاء 1,24,000 جتنے انبیاء تھے، جو انبیاء آ کر گئے، وہ سارے کے سارے انبیاء داڑھی رکھنے والے تھے۔ میں اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر چیلنج کر کے کرتا ہوں، آپ لوگوں سے کہتا ہوں، سارے انبیاء میں ایک نبی کا نام تم نہیں بتا سکتے جو تمہاری طرح داڑیاں منڈاتے تھے، تم ایک نبی کا نام نہیں بتا سکتے۔ اچھا صحابہ کی لیسٹ سنو، 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام، سارے داڑیاں رکھنے والے، جنتی، جنت میں جانے والے۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی کا نام میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، آپ نہیں بتا سکتے جو آپ کی طرح مکمل داڑھی منڈاتے تھے، نہیں بتا سکتے۔ کیوں بھئی آپ کو داڑیاں منڈانے سے محبت ہے؟ آپ سمجھتے ہوں گے میں داڑھی منڈاؤں گا تو خوبصورت لگوں گا، نہیں، یہ دنیا والوں کی نگاہ میں خوبصورت چہرہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے اللہ کی نگاہ میں یہ داڑھی والا چہرہ سب سے خوبصورت چہرہ ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ اپنے بندے یوسف کی تعریف کرتا ہے، دیکھو میرے یوسف کو، جب وہ ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں نگاہیں نیچے رکھ کر گیا، میرے یوسف کو دیکھنے والی مصر کی کنیزائیں اپنے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ جانتے ہو یوسف علیہ السلام کیسے حسین تھے؟ اللہ کے نبی صحیح مسلم شریف معراج کے باب میں جب تیسرے آسمان پر اللہ کے نبی کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، خود ہمارے نبی کہتے ہیں اللہ نے آدھی دنیا کی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ وہ کیسے خوبصورت تھے؟ وہ داڑھی رکھ کر خوبصورت تھے، داڑھی منڈا کر خوبصورت نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، نیما کلا کے میرے بھائیوں، آپ کبھی کبھار نماز پڑھ لے کر یہ سمجھتے ہوں گے ہم جنت میں جائیں گے، نہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ سمجھتے ہوں گے داڑھی منڈا کر ہم حرام کا کھا کر جنت میں چلے جائیں گے، ہرگز نہیں۔ آپ جب تک انبیاء کا یہ چہرہ، صحابہ کا چہرہ نہیں بناؤ گے، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی آپ ہم کو کیسے پہچانو گے؟ آپ ہم کو قیامت کے دن کیسے پہچانو گے؟ اے اللہ کے نبی آپ نے ہم کو دیکھا، ہم نے آپ کو دیکھا، لیکن اس امت کو کیسے پہچانو گے جو قیامت کے قریب جاگے گی؟ آپ نے ان کو نہیں دیکھا، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ ابو بکر کے باپ ابو قحافہ کی داڑھی پکڑ کر نبی نے کہا، اے ابو قحافہ یہ تیری داڑھی قیامت کے دن نور بن کر چمکے گی، نور بن کر میری امت کے یہ نشانی ہوگی، ان کی داڑیاں چمکے گی، ان کے 5 وقت نماز پڑھنے والے جو وضو کریں گے ان کے اعضائے وضو نور کی طرح چمکنے لگیں گے۔ نماز کی پابندی، چہرے پر داڑھی، قیامت کے دن نور بن کر چمکے گی، امت محمدیہ ہونے کی علامت ہوگی۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، آپ میں سے جنت میں جانے کی خواہش کون کون رکھتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیں، کون کون جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ کے فرشتے گواہ ہیں، یہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے گواہ ہیں۔ میں سب سے سوال کر رہا ہوں، کون کون جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا۔ کیوں بھئی آپ کو جنت میں نہیں جانا ہے کیا؟ ہاتھ اٹھاؤ، اوپر اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، کیوں بھئی آپ کو نہیں جانا ہے کیا؟ اٹھاؤ جی اوپر، پیچھے والے اٹھاؤ، میں دیکھوں نہ دیکھوں اللہ کے رحمت کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، اٹھاؤ اوپر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب نیچے کرو۔ اب سنو، جنت میں جانے کے لیے صرف ہاتھ کا اٹھانا کافی نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں کہے گا کون کون جنت میں جانا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ، سب لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ہم جانا چاہتے ہیں، چلو آؤ داخل ہو جاؤ۔ اللہ نہیں بلائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے اعمال صالحہ کرنا پڑتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پنج وقتہ نماز پڑھنا پڑتا ہے، داڑیاں رکھنا پڑتا ہے. کہو آج کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر داڑھی رکھو گے؟ انشاءاللہ کہو جی، زور سے کہو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جب میں دوبارہ جھارکھنڈ آؤں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ مجمع مجھے داڑیوں سے بھرا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اگر آپ نے داڑیاں رکھ لی، آپ نے نماز کی پابندی کر لی، ہمارا یہ اسٹیج سجانا، ہمارا یہ جلسہ کرنا الحمدللہ کامیاب بن جائے گا. اللہ آپ کو نیک ہدایت نصیب فرمائے. آمین. وکلانگ آدمی دوارا شاہجہان انصاری گرامی. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے قیامت کے میدان میں 3 جگہیں ایسی ہوں گی جہاں کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کا کام نہیں آئے گا. قرآن سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. ڈرو میرے بندو، ڈرو میرے بندو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. نہ تمہیں کوئی بابا بچائے گا، نہ کوئی پیر بچائے گا، نہ تمہیں تمہارے خاندان کا کوئی دوست بچائے گا. ولا شفیع یطاع. نہ وہاں کوئی سفارشی ہوگا، نہ تمہارا کوئی جگری دوست ہوگا. ڈرو اس دن سے. کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا مالک اللہ کہہ رہا ہے. ڈرو اس دن سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اما عائشہ سوال کرتی ہیں اے اللہ کے نبی اگر آپ کی یہ بیوی قیامت کے دن کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے کیا آپ میری مدد نہیں کریں گے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عائشہ 3 جگہ ایسی ہوں گی جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور جگہ کون سی ہے؟ ایک نامہ اعمال تقسیم کیے جاتے وقت دیکھے گا کہ میرے باپ کو اللہ نے دائیں ہاتھ میں دیا، میرے بھائی کو اللہ نے نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا. جو جنتی ہوں گے سامنے سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا، جو جہنمی ہوں گے بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال تھما دیا جائے گا. جیسے ہی دیکھے گا یہ میرا باپ ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری ماں ہے جسے نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا، یہ دیکھتے ہی بھاگنے لگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن باپ سے بیٹا بھاگے گا، بیوی سے شوہر بھاگے گی، ماں سے بیٹا بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. نامہ اعمال تقسیم کیے جاتے وقت. دوسرا ترازو میں نیکی اور بدیاں تولے جاتے وقت نیکی اور بدی برابر آ کر کھڑا ہو گیا، کانٹا بیچ میں کھڑ گیا. ایک نیکی زائد تو جنت میں جائے گا، ایک نیکی ایک گناہ زائد تو جہنم میں جائے گا. اب دیکھے گا مجمع میں یہاں میرا باپ ہے، وہاں میرا بھائی ہے، یہاں میری بیوی ہے. جائیں گے ایک نیکی بھیک مانگیں گے تاکہ ترازو کے کانٹے میں ایک نیکی بڑھ جائے اور اللہ مجھے اپنے رحم و کرم سے جنت دے دے. آئیں گے بھیک مانگیں گے. اے عائشہ وہاں کوئی کسی کو ایک نیکی بھی بھیک میں نہیں دے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، نفسا نفسی کا عالم بن جائے گا. تیسرا مقام پل صراط کے وقت جب پل صراط پر جاتے رہیں گے مومن جنتی روشنی میں بجلی کی طرح پار کریں گے اور جہنمی کافر گنہگار اندھیرے میں کٹ کٹ کر تڑپ تڑپ کر سادان نامی کانٹے اچک کر جہنم میں اسے گرا دیں گے. پکارے گا اپنے بھائی کو او میرے بھائی مجھے اپنی روشنی میں تھوڑی روشنی دے دے، میرا ہاتھ تھام لے، میں تیرے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں. نہیں، اللہ کہے گا آگے دیکھ، تجھے پیچھے دیکھنے کا حکم نہیں ہے. آگے دیکھ کر پیچھے دیکھے گا اللہ اسے پل صراط پار کر دے گا. بجلی کی طرح پار کرنے والے جنتی ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہم سب کو بجلی کی طرح پل صراط پار کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے. آمین یا رب العالمین.
یہ تین مقام کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور آپ جیسے کہ ابھی مولانا نے ایک حدیث پیش کی بخاری کی، انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، اینڈ عمل پر ہوتا ہے. جیسے آپ زندگی گزارتے ہو نا، صحیح مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے نبی نے کہا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، قیامت کے دن ہر انسان کو اسی عمل پر جگایا جائے گا جو عمل کرتے کرتے دنیا سے مر گیا. تم شراب پیتے دنیا میں مرو گے، کل قیامت کے دن شرابیوں میں جگائے گا. نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے مرو گے، نمازیوں میں اللہ جگائے گا. بے نمازی موت مرو گے، بے نمازیوں کے ساتھ جگائے گا. حلال کھاتے مرو گے، حلال خوروں میں اٹھائے گا. حرام کھاتے مرو گے، حرام خوروں میں اللہ جگائے گا. نیما کلا کے میرے بھائیوں، جیسی تمہاری زندگی کا خاتمہ ہوگا، قیامت کے دن اسی عمل پر اللہ فیصلہ کرے گا. اسی عمل پر تمہارا نام اعمال کا دار و مدار کھڑا کیا جائے گا. زندگی پوری جیسی گزارے چھوڑو، موت کیسی حالت پر آئے گی اسی پر فیصلہ ہوگا. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک آدمی زندگی بھر جنتیوں کے کام کرتا ہے، اس کے جنت کے بیچ میں ایک بلش کا فرق رہتا ہے، اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے. وہ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی گناہ کر جاتا ہے، اللہ اس کے سارے جنت جانے والے نیک اعمال کو ستیہ ناش کر کے اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خاتمہ اللہ کو ناراض کرنے کی حالت میں گناہ کرتے ہوئے آیا، اللہ اسے جہنم میں ڈال دیا. اور ایک آدمی زندگی بھر جہنمیوں کے کام کرتا ہے، اس کے جہنم کے بیچ میں بلش کا فرق رہتا ہے، پھر اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے. وہ اللہ کو خوش کرنے والا کوئی نیک کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے زندگی بھر کے سارے جہنم میں جانے والے گناہ کبیرہ کو معاف کر کے اسے جنت میں ڈالتا ہے. جیسے 90 مرڈر کرنے والا، قتل کرنے والا 100 قتل پورے کیا، لیکن اللہ نے اسے کہاں داخل کیا؟ جنت میں داخل کیا. کیوں؟ اس کا خاتمہ توبہ کرتے ہوئے، توبہ کی نیت سے سفر کرتے ہوئے آیا، اللہ 100 قتل کو معاف کر کے جنت میں داخل کیا. زندگی بھر زنا کرنے والا مرنے سے پہلے کتے کو پانی پلایا، اللہ کو یادہ اتنی پسند آئی، اللہ زندگی بھر کے زنا کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کیا. نیما کلا کے میرے بھائیوں، آج تک آپ نے جیسی بھی زندگی گزاری، پتہ نہیں آپ کی موت کیسی حالت میں آئے گی. کرونا کے لپیٹ میں اچھے جا کر خبر کے آغوش میں سو گئے، ہم لوگ بچ گئے. پتہ نہیں اب تیسری بار جو اومیکرون کے نام سے بیماری آ رہی ہے، کہ ہم اس کے شکار بنیں گے یا پھر بچ جائیں گے، لیکن مرنا یقینی ہے. جیسی موت آئے گی اللہ ویسا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا. موت آتے وقت اللہ کو خوش کرنے والے کام کرنا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا، ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا، کبھی کسی کے گلے نہیں گانا، گالیاں نہیں دینا، گانے نہیں گانا، چاڑی چغلی نہیں کرنا، غیبت بہتان نہیں کرنا، بلکہ عبادت الہیہ میں لگے رہنا، اللہ کے دین کے اداروں کی خدمت کرتے رہنا. اگر ایسی حالت میں تمہاری موت آ گئی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیکوکاروں، صدیقوں، شہیدوں میں تمہارا حشر کرے گا. اگر تم زندگی بھر نماز پڑھ کے بھی شراب خانے میں تمہاری موت آ گئی، زنا کرتے کرتے زنا خور بن کر تم مر گئے، اللہ تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں ستیہ ناش کر کے قیامت کے دن جہنمیوں میں تمہیں جگائے گا، جہنمیوں میں تمہیں اٹھائے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یاد رکھنا، زندگی میں 2 وقت آنے سے پہلے توبہ کر لیجئے. 2 وقت آنے سے پہلے سچی توبہ کر لیجئے. یہ مت سمجھنا ابھی آنے والا مہینہ رمضان کا ہے، رمضان میں توبہ کروں گا، شب قدر میں، لیلۃ القدر میں توبہ کروں گا. کسے معلوم رمضان آنے سے پہلے تم جا کر خبر کی آغوش میں سو جاؤ. کسے معلوم کل تک کون زندہ رہے. ہر لمحہ اپنی زندگی کا انمول سمجھنا، توبہ کرنا. اللہ کے نبی فرماتے زندگی میں 2 اوقات آنے سے پہلے توبہ کر لیں. ایک انسان کو سکرات لگنے سے پہلے، دوسرا سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے. سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے، اور دوسرا
इंसान को सकरात की मौत लगने से पहले, जब इंसान को सकरात की मौत लगती है ना, उसके आखिरी गरगरारे शुरू होते हैं हल्लख में, अल्लाह उसके तौबा के दरवाजे बंद कर देता है। वो मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर तौबा करना चाहे, अल्लाह तौबा कबूल नहीं करता। और जब सूरज मगरिब से निकलेगा, लोग तौबा करेंगे, ईमान लाना चाहेंगे, वला यनफउहा ईमानुहा वला यक़बलु तौबा, न किसी की तौबा सुनी जाएगी, न किसी का ईमान कबूल किया जाएगा। नीमा कला के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो दो औकात आने से पहले अपनी जिंदगी में सच्चे दिल से तौबा कर ले, सच्चे दिल से तौबा कर ले, और जिंदगी के हर मामले में अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करे। मदरसे नूरुल हुदा अस्सलफिया के माशाअल्लाह ये असातिज़ा और वो तलबा जिन्होंने सनीद दस्तारबंदी से सनद फजीलत हासिल की, और वो मेरी मुअल्लिमात बहनें जिन्होंने फजीलत की सनद लेते हुए बुरखा, नकाब और दस्तावेज उन्होंने फजीलत की सनद हासिल की। वारिसीन अंबिया, उलूम नबुव्वत के वारिसीन अंबिया बनने वाले ये तलबा व तालिबात और इनको संवारने वाले ये असातिज़ा माशाअल्लाह काबिल मुबारकबाद हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये जान लो, जिंदगी में जो काम भी करो रब की रजा के लिए करो, रियाकारी के लिए ना करो, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखो। मैं जानता हूँ इदारे कितनी मुश्किल से चलते हैं, कितनी तकलीफ से चलते हैं। आप मत घबराना, अपना तवक्कुल, अपना भरोसा अल्लाह की ज़ात पे रखना। अल्लाह ही है जो तुम्हारा निगहबान है, अल्लाह ही है जो इस इदारे का मुहाफ़िज़ है, अल्लाह ही है जो तुम्हारे सारे गाँव वालों पर अपनी रहमत, अपनी निगहबानी संभालता है। हमेशा अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना, किसी माई के लाल पे भरोसा न करना। ये मत सोचना ये एमएलए, वो सीएम, वो पीएम, ये मिनिस्टर, वो बड़ा होम मिनिस्टर हमको ये देगा, वो देगा, कोई कुछ नहीं देगा। जो देगा, जो करेगा वो मेरे अल्लाह की ज़ात होगी, वही चलाएगा, वही सब संभालेगा, उसी पर भरोसा करना। भरोसे वाली आखिरी बात बोलकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजरा अलैहिस्सलाम को जंगल जैसे बियाबान मैदान में छोड़कर जा रहे हैं। हाजरा सवाल करती है, मेरे शौहर कहाँ जा रहे हो? कोई जवाब नहीं। किसके हवाले करके जा रहे हो? कोई जवाब नहीं। क्या मेरे अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम ने पलट कर देखे बिना सिर्फ हाँ में इशारा किया, हाँ में इशारा किया, हाँ मेरे अल्लाह का हुक्म है। तब तो जाइए आप, मेरा अल्लाह हमको ज़ाया नहीं करेगा। कौन कह रही है? हाजिरा कह रही है। क्या है उनके पास? खाने के लिए थोड़ी खजूरें हैं, थोड़ा पानी है। वो पूरा बियाबान रेगिस्तान है, न कोई दरख्त है, न कोई कुआं है, न पीने के लिए पानी है, न कोई चरिंदा है, न परिंदा है। देखते ही देखते खाना खत्म हो गया, पानी खलास हो गया। शीरखार दूध पीता बच्चा, सीने से लगा बच्चा इस्माइल अलैहिस्सलाम जमीन पर लेटा है, बिलक बिलक के रो रहा है। माँ का कलीजा कांप गया। माँ तलाश रही है कहीं से मेरे बच्चे के लिए पानी का इंतजाम हो जाए। दौड़ती है सफा पर, देखती है दूर दराज कोई आ तो नहीं रहा, फिर दौड़ कर आती है, फिर जाती है मरवा पर, देखती है दूर दूर तक कोई आ तो नहीं रहा, कोई काफिला तो नहीं गुजर रहा जिसके पास से मेरे बच्चे के हलक में मैं पानी तो छोड़ दूं, लेकिन कोई नजर नहीं आता। कभी सफा, कभी मरवा, कभी सफा, कभी मरवा। अल्लाह अकबर। अर्श पर बैठा मेरा अल्लाह ये सारा मंजर देख रहा है, ये सारा मंजर देख रहा है। मेरे भाइयों, मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्यों अल्लाह तबारक व तआला हाजरा की वो पहली तड़प से इस्माइल के कदम से जमजम क्यों नहीं पैदा किया? क्यों नहीं पैदा किया? एक दौड़ सफा से, दूसरा दौड़ मरवा पर, तीसरा दौड़ सफा पर, चौथा दौड़ मरवा पर। हज को जाने वाले, उम्रा को जाने वाले जानते हैं सफा मरवा की पहाड़ी कितनी दूरी पर है।
7 चक्करें काट दी, हाजिरा ने 7 चक्करें काट दी। अल्लाह तबारक व तआला पे भरोसा करने वाली हाजिरा को यकीन है मेरा अल्लाह मुझे जाया नहीं करेगा, मेरे मासूम बच्चे को अल्लाह तड़पता हुआ नहीं मारेगा, अल्लाह मुझे भी देखेगा, मेरे बच्चे की हिफाजत करेगा, लेकिन मेरे अल्लाह की मदद आएगी कब? दौड़ रही है सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, 7 चक्करें मुकम्मल हो गई। इस्माइल के कदमों से अल्लाह जमजम निकाल दिया, जमजम निकाल दिया। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, मेरे परवरदिगार को हाजरा का यह दौड़ना, हाजरा का यह चक्कर काटना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, क़यामत की सुबह तक हाजियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला हज का, उम्रे का रुकन बना दिया। जो भी हज को जाएगा, जो भी उम्रा को जाएगा, वो मेरी हाजिरा की सुन्नत के मुताबिक 7 चक्करें जरूर काटेगा। मेरे भाइयों, हाजिरा के 7 चक्कर में अल्लाह का तवक्कुल वाला दरस है, अल्लाह पे भरोसा वाला दरस है। नीमा कला के मेरे भाइयों, आप लोग काबिल मुबारक हो जो दिल खोल कर आपने ताउन किया। ये तमाम जिम्मेदार जो वहाँ स्टाफ पर बैठे हैं और ये तमाम जिम्मेदार जो मेरे सामने मौजूद हैं, उसी तरह जैसे हाजिरा ने अल्लाह पे भरोसा किया, आप भी अल्लाह पे भरोसा कीजिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जामिया सल्फिया नूरुल हुदा और महद खतीजा बिनते खुवैलिद, ये इदारा अल्लाह कभी इसे बुझने नहीं देगा, अल्लाह कभी इसे बंद होने नहीं देगा, कभी इस पर कोई आफत नहीं आएगी। जैसे हाजिरा ने अल्लाह पे तवक्कुल किया, ऐसा तवक्कुल आप कीजिए। अल्लाह गैब के वसाइल पैदा करेगा, अल्लाह गैब से इसके रहमत के दरवाजे ओपन करेगा। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ मुझे अल्लाह ताला कहने वाले को, आप सामईन सुनने वालों को अल्लाह कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रखा है अमल सालिहा करने की तौफीक अता करे, और जब हमारा खातिमा आए अल्लाह कलमे वाली मौत, शहादत वाली मौत, हुस्ने खातिमा, खातिमा बिल खैर, अल्लाह को राजी करने की हालत में खातिमा बिल खैर अल्लाह नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपसे मखसूस दुआ मांगे हैं ताहिरुद्दीन साहब, पहले 70,000 दिए हैं, इसमें 30,000 हैदर साहब के पिताजी ताहिरुद्दीन साहब। हाँ जी, आपके हैदर साहब के पिताजी ताहिरुद्दीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हैदरुद्दीन साहब के वालिद ताजुद्दीन साहब ने जो ताहिरुद्दीन साहब ने जो पहले 70,000 दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खिताब से खुश होकर मज़ीद 30,000 का नजराना जामिया सल्फिया नूरुल हुदा के लिए उन्होंने दिया है। मुकम्मल 1 लाख रुपये का नजराना उन्होंने दिया है। या अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ इनके दिन को, इनके रात को, लैलो नहार को अल्लाह तेरी रहमतों बरकतों से भर दे। अल्लाह जब तक जिंदगी कायम है इनकी जिंदगियों को खुशियों से आबाद कर दे, इनकी कमाई में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। इस जैसे जितने भी लोग 100 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया भी हदिया दिया है, तमाम देने वालों के जायज मुरादों को तो पूरा कर दे। अल्लाह नीमा कला के मेरे भाइयों, मेरी बहनों को तेरे काबतुल्लाह की जियारत, अल्लाह हज उम्रा इनको नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इनकी आने वाली नस्ल को नेक, साले, मुत्तकी, परहेजगार अल्लाह इनको बना दे। अल्लाह इनको खर्जे की जिंदगी से ऐ अल्लाह नजात दिलाकर ऐ अल्लाह इज्जत और आफियत वाली जिंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह इनकी जिंदगियों में तेरी करोड़ों करोड़ों रहमतें नाजिल फरमा। इदारे के मुंतज़मीन को, असातिज़ा को ऐ अल्लाह इनके जिंदगी में, उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।